من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جی آیت الکرسی پہ ہم تھے۔ اگلا بڑا امپورٹنٹ لیسن تھا ہمارا آج کا، اور وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، کہ اللہ جی کیا کہتے ہیں ہمیں انفاق کے بارے میں۔ ہاں جی، آیت نمبر 256 آیت نمبر تک ہم نے کیا تھا آیت الکرسی۔ جی باجی زیادہ آپ بتا دیجئے آیت الکرسی کے بارے میں کوئی حدیث، یا حدیث میں ہی ہمیں پتہ چلا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد جو ہے نا آیت الکرسی آپ کو پڑھنی چاہیے، تو وہ آپ کا ایک قدم آپ کا آسمان پہ ایک زمین پہ ہوگا جو جنت میں۔ ہاں، حضور نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا شخص جب فوت ہوگا تو اس کا دنیا کا قدم جو ہے وہ دنیا میں ابھی ہوگا اور دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سو ہم سب کو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے، تاکہ ایک سنت بھی پوری ہو جائے اور ہم جنت کے میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں تو اللہ اس کو تکمیل پر پہنچائے۔ جی اور کوئی حدیث جو آپ کے ذہن میں آتی ہو، یا کوئی میری بتائی ہوئی کوئی ایسی بات جس سے آیت الکرسی کی فضیلت ہمارے سامنے آئے۔ آیت الکرسی پڑھ کے پھر گھر سے باہر جائیں تو اللہ تعالیٰ کا حصار ہو جاتا ہے، آپ کا گھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جو کہنا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ صحیح حدیث سے بات ثابت ہے، کس نے کہی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہی ہے تو ہمیں کہنا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بات ہے تو ہم وہ بات نہیں کہیں گے، چاہے وہ کسی نے بھی کہی ہے۔ یوں تو سارے کہتے ہیں آیت الکرسی پڑھ کے جاؤ تو گھر محفوظ ہوتا ہے، چاروں کل پڑھ کے جاؤ تو گھر محفوظ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد ہم جو مستند علماء ہیں ان کی کہی ہوئی بات کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں، اسی طرح ڈاکٹر اسرار ہیں، اسی طرح مولانا ڈاکٹر مرتضیٰ ملک ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مانے ہوئے مفسرین میں سے ہیں، تو ہم ان کی بات کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایک اور بات جو ہوئی تھی ہمارے درمیان وہ یہ ہوئی تھی کہ ہر ایک چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی چوٹی جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اب آپ مجھے بتا دیجئے آیت الکرسی میں کس چیز کا ذکر ہے؟ منہ آپ بتاؤ۔ بولو نا، زور سے بولو، آپ کی آواز آئے سب کو۔ توحید کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ آپ بتا دیجئے بلند آواز سے، تھوڑا یہاں آ جائیے نہیں تو۔
ویسے تو آواز وہاں تک جانی چاہیے آپ کی. آیت الکرسی میں زیادہ تر تو توحید کا ہی ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ پہلے اس کے لفظ میں ہی اللہ ہے اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور آگے پھر صفات بیان ہوئی ہیں، حی یا قیوم. حی وہ ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہم سب کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. کی صفات بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے 5 نام اس میں بیان کیے گئے ہیں اور پھر بہت ساری صفات بیان کی گئی ہیں توحید کے بارے میں. زیادہ تو قیوم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قائم رکھنے والا، خود بھی وہ قائم ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا بھی وہی ہے. صحیح. اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں. پھر زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے اور وہی سنبھالے ہوئے ہے، اور اس کے سنبھالنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ یا کوئی اونگ یا کوئی نیند نہیں ہے. اس کی جو اس کی ہے سنبھالنا، اس کی حفاظت اللہ بس تعالیٰ کو. رک جائیے جی، یہ کون سی آیت ہے جس کا یہ مطلب ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ؟ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. کون ہے یشفع وہ کسی کی سفارش نہیں. اللہ سوائے بإذنہ اس کی اجازت کے. ہاں، تو اس کو ایلیبریٹ کریں تھوڑا سا. اس کی اجازت کے بغیر، سفارش نہیں کر سکتا. رب کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اللہ، ہاں جی، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. جی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. جی، کون کرے گا؟ جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ سب جانتے ہیں. ہاں، ید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاتھ یعنی ہاں، ایدیہم ان کے آگے، ہاتھ یعنی سامنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. وہ ہر چیز کی معلومات رکھتے ہیں اور وہ سب کچھ جانتے ہیں. بشیء ولا یحیطون بشیء. ہاں علم ہوتا ہے. ہاں، ولا یحیطون. نہیں کوئی احاطہ کر سکتا. بالکل صحیح. کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس رب کے علم کا کہ وہ کتنا ہے. ہاں جی باجی. ماشاء، لیکن جس کو وہ اجازت دے یا جس کو وہ اتنی ہمت، طاقت یا عطا دے کرے، سوائے اس کے صرف وہ احاطہ کر سکتا ہے اللہ کی ذات کے علم کا جس کو وہ چاہے، یا جس کو وہ اتنی ہمت، طاقت، اتنا علم دے دے سوائے اس کے. جی بالکل. آگے ہے اصل وہ جس کے اوپر اس کا آیت الکرسی نام پڑا، وسع کرسیہ السماوات والارض. کرسی اس کی زمین و آسمان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، گہراؤ کیے ہوئے ہے، وسیع ہے، وسعت والی ہے. اردو لفظ اگر آپ وہی رکھیں گے تو آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اگر دوسرے اردو لفظ آپ بیچ میں ڈالیں گے تو سمجھنا مشکل ہو جائے گا. وسیع سے وسعت والی ہے، یعنی بہت وسیع ہے. ہاں. ولا یعودہ حفظہما. حفظہما کیا ہوتا ہے؟ دونوں. ہما کا مطلب دو کا. حفظہما حفاظت کرتا ہے. ولا یعودہ، بالکل صحیح، جزاک اللہ. وہو العلی العظیم. عظیم ہے اور بلند ہے. میرا خیال ہے اندر سے سب کو کلیئر ہو گیا ترجمہ، یا ایک دفعہ اور کر لیں. بولیں آ گیا ہے؟ کیوں جی آ گیا جی. چلے جی 256 آیت پہ آ جاتے ہیں. لا اکراہ فی الدین.
دین میں کوئی جبر نہیں ہے. آپ کو، مجھے، ان کو، کسی اور کو یہ حق نہیں حاصل کہ زبردستی کسی کو مسلمان کیا جائے. آپ نے کبھی اگر دیکھا یا سنا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک جب بلاتے ہیں لوگوں کو محفل میں سے مسلمان ہونے کے لیے تو پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے آپ پر کوئی زبردستی تو نہیں؟ آپ نے قرآن کو پڑھا ہے؟ آپ نے دین کو سمجھا ہے؟ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ کوئی دباؤ تو نہیں ہے آپ کے اوپر؟ تو یہ ہمارے دین کا اصول ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجبور کر کے کسی کو اسلام قبول مت کرواؤ. اور جتنے ہمارے بڑے بڑے صحابہ رسول تھے باجی پانی دے دیں. صحابہ رسول کو اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ آپ اپنا کردار ایسا رکھیں کہ آپ کو کہنے کی بھی نوبت نہ آئے اور لوگ آپ کے اعمال کو دیکھ کر مسلمان ہوں. لوگ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں جا کے کہ مسلمان ہو جاؤ، ایسا مت کرنا. آپ اپنا ان سے اخلاق، اپنی عادات، دین کے سارے احکامات پر اس طرح عمل کرنا کہ لوگ خود بخود مسلمان ہوں، خود بخود خواہش کر کے مسلمان ہوں، زبردستی نہیں ہے کوئی بھی. اللہ جی کا بھی یہی حکم ہے ہمارے لیے کہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی کی بات کو ماننا ہے یا نہیں ماننا. آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اللہ پاک آپ کو اس میں آگے بڑھا دے گا. تو یہاں یہی کہا گیا لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے. آگے کہا قد تبین الرشد من الغی. دیکھیے یہ وہی بات آ گئی، میں بتاتی ہوں. تبین، روشن ہو گئی، رشد من الغی، بغاوت سے یا گمراہی سے. گمراہی بھی واضح ہو گئی اور سیدھا راستہ بھی وضاحت ہو گئی اس کی. آپ کو بتا دیا گیا سیدھا راستہ کون سا ہے اور شیطان کا راستہ کون سا ہے، غی. آگے کہا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. پہلی بات کیا ہے؟ اور جو کوئی انکار کرے طاغوت سے. طاغوت کیا ہے؟ ہر باطل چیز طاغوت ہے. وہ جو اللہ کے نبی نے نہیں کہا وہ طاغوت ہے. آپ دیکھیے جیسے ہمارے نمائندے ہیں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ اسلام کے مطابق قوانین نہیں بناتے تو وہ شیطانی کام ہے، وہ طاغوت ہے. ہر وہ کام جو دین سے ہٹ کے ہے، جو آپ کو دین سے دور کرتا ہے، جو آپ کا دین جس کی اجازت نہیں دیتا، وہ طاغوت ہے. اب یہاں پہلے کیا کہہ دیا؟ اللہ جی نے کہا کہ سب سے پہلے تمہیں طاغوت کا انکار کرنا ہوگا. آپ دیکھیے اول کلمہ جب آپ پڑھتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ. پہلے یعنی بات وہی ہے جیسے میں نے کل لاسٹ کلاس میں جو بتایا تھا، سب سے پہلے اپنے دلوں کو طاغوت سے پاک کرنا ہے. ہمیں اپنی پاکیزگاہ دل میں قرآن کو اتارنا ہے. دل کی صفائی، دل کی پاکیزگی مقدم ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ناپاک دلوں میں قرآن نہیں اترتا. تو لا اکراہ کے بعد یہ کہا قد تبین الرشد من الغی، واضح ہے رشد و ہدایت کیا ہے اور بغاوت اور گمراہی کیا ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے
तागूत का इनकार करना है, बातिल को तमाम कुव्वतों से हटना है, आपने सीधा रास्ता मुंतखब करना है। आगे क्या कहा, वयोमिन बिल्लाहि, अब सीधे रास्ते पे पहली बात क्या है, अल्लाह पर ईमान लाना है। वयोमिन बिल्लाहि, फिर अल्लाह पर ईमान लाए। ये इसको अगर आप फिर से देखें, रुश्द अलग है, हिदायत का रास्ता अलग है, बगावत का रास्ता गुमराही का अलग है। ये वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि कौन सा रास्ता बगावत का है और कौन सा अल्लाह वाला रास्ता है। और सबसे पहले जो कोई तागूत का इनकार करे तो फिर वो कहे कि मैं अल्लाह पर ईमान ले आया, तो समझ लो थाम लिया उसने एक मजबूत कुंडा, और फिर वो जो कभी नहीं टूटने वाला। अब मैं उसका तर्जुमा करती हूँ। ये मैंने आपको एक बेस दे दी है कि ये इस तरह ये फ़िक्रा बनेगा। आगे कहा, फ़कत इस्तमसिका, मस करना, छूना, पकड़ लेना। बस जो किसी ने पकड़ लिया, बिल उर्वतिल वुस्का, ये क्या पकड़ लिया, पहली बात तागूत का इनकार किया और फिर अल्लाह पर ईमान ले आया, तो जान लो कि उसने एक मजबूत हल्का पकड़ लिया। मजबूत, जैसे अब कश्ती समुंदर में होती है तो डूबने वाला क्या करता है, वो जो कुंडे लगे हुए होते हैं उन्हीं को हाथ डालता है ना। अगर कुंडा मजबूत होगा तो वो उसकी जान की सलामती बन जाएगा, और अगर वो कुंडा कमज़ोर होगा तो वो उसको डुबो देगा। तो अल्लाह जी क्या कह रहे हैं कि समझ लो जिसने तागूती ताकतों का इनकार कर दिया और उसके बाद ये कहा मैं अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह की ताकतों पर, अल्लाह की सिफ़ात पर ईमान ले आया, तो जान लो कि उसने एक मजबूत कुंडा पकड़ लिया, लन फिसाम अलहा, जो कभी टूटने वाला नहीं है। मजबूत एक सहारा पकड़ लिया उसने। आगे कहा, वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सब सुनता और जानता है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है उन लोगों का जो साहिब ईमान हैं, जो ये सब कर लेंगे। तो एक तो उन्होंने मजबूत हल्का थाम लिया,